سب سے پہلے شکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جس نے مجھے اور ہم سب لوگوں کو یہاں توفیق دی کہ ہم لوگ جماعت کی اسلامی فکر کے تحت یہاں جمع ہو سکیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کا شکر ادا کرے، کیونکہ جس نے انسان کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس جلسے کو اس حالت میں لانے کے لیے تقریباً 150 سے زیادہ لوگوں نے صبح اور شام محنت کی ہے۔ میرے سامنے ایک فہرست ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان تمام ناموں کو پڑھوں تاکہ حوصلہ افزائی ہو لوگوں کی کہ جب وہ کام کرتے ہیں تو لوگوں تک ان کا نام بھی پہنچتا ہے اور آپ لوگ ان کے لیے دعا بھی کر سکیں گے، انشاءاللہ نام لے کر کے دعا کر سکیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب الحاج اکرام الحق صاحب کا، جناب مفتی سہراب ندوی صاحب کا، جناب قاضی محمد عتیق اللہ رحمانی صاحب کا، جناب قاضی عبدالتواب قاسمی صاحب کا، جناب قاضی اسد عثمانی صاحب کا، جناب شہباز محمد کاسو صاحب کا، جناب عندلیب صبا عرف بابی صاحب کا، جناب فضل رحمہ عرف راجہ صاحب کا، جناب امتیاز انیس عرف لڈو صاحب کا، جناب بلال صاحب کا، جناب ایم مجیب صاحب گرلز آئیڈیل اکیڈمی، جناب ماسٹر جعفر رحمانی صاحب کا، جناب مفتی انعام الباری صاحب کا، جناب مولانا آفتاب عالم صاحب کا، جناب اسلم صاحب کا، جناب قاری نیاز احمد صاحب کا، جناب مفتی غفران حیدر صاحب کا، جناب مولانا منصور عالم ندوی صاحب کا، جناب مفتی ہمایوں اقبال ندوی صاحب کا، جناب طارق شہزاد صاحب کا، جناب الحاج مسرف صاحب کا، جناب عاصم انور صاحب کا، جناب مزمل جمال صاحب کا، جناب مسلمان ریاض صاحب کا، جناب تقی محمد صاحب کا، جناب مقصود صاحب کا، جناب امتیاز صاحب کا، جناب پرویز صاحب کا، جناب الحاج عابد الرحمن صاحب کا، جناب عبدالسلام صاحب کا، جناب عبد المنان صاحب کا، جناب پروفیسر ابو اللیث صاحب کا، جناب امجد الحسن صاحب کا، معاف کیجیے جناب امیر الحسن صاحب کا، جناب یونس صاحب کا، جناب مولانا سرفراز صاحب کا، جناب قمر الخدا صاحب کا، آزاد اکیڈمی کے تمام ذمہ داران، اساتذہ کرام اور کارکنان کا، تبلیغی جماعت کے تمام ذمہ داران کا، تمام مبلغین امارت شرعیہ کا، تمام صحافی حضرات کا اور ضلع انتظامیہ پرشاسن کا اور این سی سی کیڈٹ کے جو لوگ یہاں ہیں ان کا، اور آپ تمام حضرات کا جنہوں نے اس جلسے کو کامیاب بنایا۔ بارک اللہ فیکم جمیعاً۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام حضرات سے آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وقت بہت ہو چکا ہے، 11 بج رہے ہیں، لیکن مجھے آپ سے 3 موضوعات پر بات کرنی ہے۔ مجھے آپ سے تعلیم پر کچھ بات کرنی ہے، مجھے آپ سے معاشرے کے سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے، اور آپ کی مساجد کے سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے، لیکن اس میں وقت کی گنجائش کو انشاءاللہ میں ضرور دیکھوں گا۔ تعلیم کے سلسلے میں ابھی آپ کے سامنے باتیں رکھی گئیں اور ایسی مجالس سے باتیں رکھی جاتی رہی ہیں۔ میں تعلیم کا ایک نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میں شروع کرنا چاہتا ہوں تعلیم کی اسلامی تاریخ سے۔ وہاں کوئی پریشانی ہو گئی ہے کیا؟ اگر نہیں تو بیٹھ جائیں سب لوگ، انشاءاللہ آپ بیٹھ جائیں گے تو سارے لوگوں کو نظر آئے گا۔ ٹھیک،
تو تعلیم کی اسلامی تاریخ کیا ہے؟ کیا مسلمان ہمیشہ سے اسی حالت میں تھے جس حالت میں آج ہیں؟ اور جو میں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ کس حالت میں ہیں ابھی، کیا ہمیشہ سے ایسا تھا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ کانسٹیٹیوشن کی تاریخ میں، دستور کی تاریخ میں سب سے پہلا دستور یہ پڑھایا جاتا ہے کہ 1395 میں میگنا کارٹا لندن میں لکھا گیا، اور یہ دستور ہے اور یہ غلط ہے۔ اس سے تقریباً 700 سال پہلے میثاق مدینہ لکھا گیا، اور وہ سب سے پہلا دستور ہے۔ یہ دستور کی سطح پر مسلمانوں کی بے پناہ بڑی کامیابی ہے، جس نے پورے دنیا کو دستور کا نظام سکھایا۔ اب اس کے بعد چلیے قانونی پڑھائی پر۔ اسلامی فقہ آج تک دنیا میں سب سے ایوالوڈ، سب سے ترقی پذیر لا ہے، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں۔ اس کے آگے چلیے سائنس کی دنیا میں آتے ہیں۔ 1866 تک پورے یورپ میں میڈیکل اسکول میں، یعنی میڈیکل کالجز میں، جس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، سرجری کی کتاب کو پڑھایا جا رہا تھا، وہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی تھی۔ 1866 تک مسلمانوں کے بنائے ہوئے آلات جس شیپ میں انہوں نے بنایا، جس طرز میں انہوں نے بنایا، وہ آج تک استعمال ہو رہا ہے۔ تھوڑا اور آگے چلیے، فزکس کی طرف چلتے ہیں۔ فزکس میں جب کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ انسان ہوائی جہاز میں اڑے گا، تو اس سے 400 سال پہلے ابن فرناس نے ہوائی جہاز کا ورکنگ ماڈل بھی بنایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہوائی جہاز کی دم اگر مڑے گی نہیں تو وہ کبھی اسپیڈ نہیں لے سکتی۔ اور انسانیت نے اس کے 400 سال بعد 52 لوگوں کی جان کو کھپانے کے بعد یہ سیکھا کہ دم کو مڑنا ضروری ہے۔ اگر 400 سال پہلے کی کتاب پڑھ لیتے تو 52 لوگوں کی جان نہیں جاتی۔ تھوڑا اور آگے بڑھیے حساب میں۔ ہم لوگ کو کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ حساب میں کمزور ہیں۔ حساب کی سب سے اہم موضوعات میں سے ایک ہے الجبر۔ پوری کتاب ہی عربی کا نام ہے الجبر والمقابلہ، جو مسلمانوں نے لکھی۔ ہم لوگ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں، یہ کبھی بن ہی نہیں سکتا تھا اگر مسلمانوں نے لاگرتھم کی ایجاد نہیں کی ہوتی۔ نئے زمانے کی سائنس ہے سوشیولوجی، اس کے والد کون ہیں؟ مسلمان۔ اور یہ سب لوگ کون ہیں جن کا نام میں لے رہا ہوں؟ یہ سب کے سب عالم ہیں، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، سب کے سب، کوئی اس میں استثناء نہیں ہے۔ کیمرہ کس نے بنایا؟ ایک عالم نے بنایا۔ کیمرے کا جو پرنسپل ہے، پن ہول کیمرہ جسے ہم کہتے ہیں، تمام وہ بچے جو 9th کلاس میں ہیں اور اس مجمع میں، وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پن ہول کیمرہ مسلمانوں نے بنایا، آپ کے عالم نے بنایا۔ یہ اور ایسی 1000 چیزیں ہیں جو گنائی جا سکتی ہیں۔ ڈیزائن کے مسئلے کو لے لیں۔ ڈیزائن میں میرا خیال یہ ہے، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو 7 یا 9 قسم کا ڈیزائن ہے جو زمینوں پر بنایا جاتا ہے، بس اتنا ہی ہے، اور یہ سب کا سب اسپین میں مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان تعلیم سے عاری رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب یورپ اندھیرے میں، ظلمت کے اندھیرے میں تھا، تو مسلمانوں کے ہاں تعلیم ہی تعلیم تھی۔ آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ جب یورپ سے وہاں کے پرنس، وہاں کے شہزادے مسلمانوں کے پاس آتے تھے تہذیب سیکھنے کے لیے، وہ سیکھنے کے لیے آتے تھے کہ سائنس کیسے پڑھتے ہیں، وہ سیکھنے کے لیے آتے تھے کہ فقہ کا استعمال کیسے ہوتا ہے، وہ سیکھنے آتے تھے کہ مسلمان کیسے کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی سن کر کے حیرت ہوگی کہ اس وقت جب وہ سیکھ کر کے جاتے تھے تو ان کو ایک نئی چیز ملتی تھی، وہ ہے چھری کانٹا۔ ہمارے علماء نے چھری کانٹے کا ایجاد کیا، اور ہمارے علماء چھری کانٹے سے کھاتے تھے، اور یورپ کو ہم نے سکھایا کہ چھری کانٹے سے کھاؤ۔ بات سمجھیے،
یورپ کو ہم نے سکھایا ہے کہ چھری کانٹے سکھاؤ، یورپ نے ہم کو نہیں سکھایا ہے۔ یورپ کے ہسپتال میں لوگ مر جاتے تھے، سرجری ہوئی مر گئے، سرجری ہوئی مر گئے، یہاں تک کہ ایک ہاسپٹل کو بند کر دینا پڑا کیونکہ جس کی سرجری ہو رہی وہ مر جاتے تھے۔ مسلمانوں کے یہاں سرجری ہوتی تھی وہ بچ جاتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ تمام مسلمان سرجن سرجری کرنے سے پہلے وضو کر رہے ہیں۔ وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ صاف ہو جاتا ہے، سارا بیکٹیریا ختم، تو لوگ بچ جاتے ہیں۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں جو بہت عجیب ہو گئی ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ یہ جو اردو کا نمبر ہم لوگوں کے سامنے ہے 1 2 3 4 جو ہم لوگ اردو میں لکھتے ہیں، اصلاً یہ گریک نیومرل ہے، اصلاً یہ انگلش نمبر ہے، اور جو انگلش نمبر ہے 1 2 3 4 اصلاً وہ عربی ہے۔ جو انگریزی والا 1 2 3 4 ہے جس کو پوری دنیا نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، پوری دنیا میں مستعمل ہے، وہ اصلاً عربی نیومرل ہے، اور جو 1 2 3 جو ہم لوگ اردو میں لکھتے ہیں یہ اصلاً گریک نیومرل ہے۔ تو تاریخ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ایسے کھیل ہو گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کھیل ہو گیا ہم لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ تعلیم کے لیے بیدار ہو جائیں، اپنی تاریخ کے لیے بیدار ہو جائیں۔ جب ہم ایسا کریں گے، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا کارنامے کر لیے ہیں، تب ہم لوگ انشاءاللہ اور اچھا کام کر سکیں گے۔ اب آئیے، یہ وہ تاریخ تھی، اب آج کی تاریخ پر آتے ہیں۔ آج کی تاریخ بھیانک ہے، تاریخ کہہ رہا ہوں، آج کا حال بھیانک ہے۔ ابھی آج اگر آپ لوگ، میں اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ مان لیجئے کہ پورے ہندوستان میں صرف 100 مسلمان بچے ہیں۔ یہ مان لیجئے کہ پورے ہندوستان میں صرف 100 مسلمان بچے ہیں، جس میں سے 50 لڑکی اور 50 لڑکے ہیں، اور سب کی عمر صرف 6 سال ہے، اور وہ پہلی جماعت میں پہلے دن داخل ہوئے ہیں۔ صرف 100 بچے ہیں، پہلی جماعت ہے، 6 سال کی عمر ہے، پہلے دن داخل ہوئے ہیں۔ پہلے دن میں اور آپ یہ طے کرتے ہیں کہ اس میں سے 43 بچے انگوٹھا چھاپ رہیں گے، ان کو نہیں پڑھیں گے، پڑھایا جائے گا۔ ان کو ہم لوگ ان کے کلاس سے، ان کے درجے سے نکالتے ہیں اور باہر کر دیتے ہیں کہ ان کو نہیں پڑھائیں گے۔ نہیں پڑھانے کی 1000 وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ، میرا معاشرہ، آپ کا معاشرہ یہ طے کرتا ہے کہ ہم 43 بچے کو نہیں پڑھائیں گے۔ اب اس کے بعد کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس میں سے ہم 3.5 بچے کو، سمجھ کے لیے آسان کر دیتا ہوں، 4 بچے کو مدرسے بھیج دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ مدرسہ جائے گا 4، باقی جو بچے بچ گئے وہ اب پہلی جماعت سے دوسری، دوسری سے تیسری، ایسے ایسے کرتے 10ویں جماعت تک پہنچتے ہیں۔ جب 10ویں جماعت سے فارغ ہو رہے ہوتے ہیں تو صرف 17 بچے ہم لوگ 10ویں جماعت سے فارغ کروا پا رہے ہیں۔ 17 بچے، 32 بچے بیچ میں لڑک جاتے ہیں۔ 43 پہلے نکال دیے گئے، 32 10ویں جماعت سے پہلے نکال دیے گئے۔ 43 پہلے نکال دیے گئے، 32 بیچ میں نکال دیے گئے۔ پڑھا لکھا کتنے؟ کس نے؟ 4% نے، اور پھر 17% نے۔ 17% 10ویں جماعت پاس کروا پائے ہم لوگ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ لوگ بیچلرس لیول پر پہنچے، یعنی بکالوریوس پر پہنچے، بیچلرس ان آرٹس، بیچلرس کامرس، آرٹس، سائنس، انجینئرنگ، میڈیسن، ان تمام چیزوں کو ملا دیا جائے تو ہم لوگ صرف 4 بچے کو وہاں بیچ پا رہے ہیں اپنے، جس میں 3 لڑکا ہے اور 1 لڑکی۔ یہ ہے وہ تعلیم کا حشر جو ابھی ہمارے معاشرے میں ہے۔ ہم لوگوں کو، مجھے اور آپ کو یہ عہد کرنا ہے ابھی اپنے دلوں میں کہ ہم لوگ ایسا اب نہیں ہونے دیں گے۔ ہر ایک بچے کو پڑھانا ہے۔ آپ کا کوئی بچہ گلی میں نہیں کھیل سکتا، آپ کا کوئی بچہ تعلیم کے اوقات میں اسکول کے باہر نہیں رہ سکتا۔ آپ ماشاءاللہ یہاں ابھی 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں، مجھے پتہ نہیں کتنے لاکھ، 1.25 لاکھ لوگ سے زیادہ یہاں ہیں۔ اگر آپ اس بات کو صرف 10 لوگوں تک پہنچا دیں کہ بھائی ہم 43 کو نہیں پڑھا رہے،
32 پیچھے چھوٹ جا رہے ہیں، 17 کو صرف پاس کروا پا رہے ہیں، اور 4 ہمارا جا رہا ہے بیچلرس لیول پہ، تو ہمارے بچے IAS IPS IFS بنیں گے کیسے؟ وہ تو اللہ کا شکر کیجئے کہ وہ 1.5% 2% جو بن رہا ہے، اللہ کا شکر کیجئے کہ اللہ کے یعنی صرف کرم کی وجہ سے بن رہا ہے، وہ بھی نہیں بننا چاہیے۔ ایک طرف 85% بچے ہیں جو کہ بیچلرز کر کے کمپٹیشن میں ہیں، اور ایک طرف 4، کہاں سے ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ لوگوں کو ہر ایک آدمی کو 10 آدمی کو یہ اعداد و شمار بتانے ہیں، اور یہی کہنا ہے میرے بارے میں کہ میں نے گزارش کی ہے ہر ایک مسلمان سے کہ یہ دیکھیں کہ اس کی گلی میں کوئی بچہ اسکول کے وقت میں کھیلتا ہوا نہ ہو، مدرسے کے وقت میں کھیلتا ہوا نہ ہو، وہ تعلیم کی جگہ پر ہو انشاءاللہ۔ اب ایک اور فرق کو سمجھیے، اس میں بھی اعداد و شمار ہیں۔ ہندوستان میں 53,000 ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی وہ جگہیں جہاں 12ویں جماعت کے بعد کی تعلیم ہوتی ہے، 53,000 ہیں۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، 53,000۔ اس میں سے 161 ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں، ایسے ادارے ہیں جن کو ہماری حکومت انسٹیٹیوٹس آف نیشنل امپورٹنس کہتی ہے، یا انسٹیٹیوشنز آف نیشنل امپورٹنس کہتی ہے۔ ان 161 ادارے میں تقریباً 1 لاکھ بچے پڑھتے ہیں۔ ان 161 ادارے میں تقریباً 1 لاکھ بچے پڑھتے ہیں، اور ان میں ہمارے تقریباً 1.5% بچے جا پاتے ہیں، یعنی 1500 کے آس پاس۔ اب فرق کو سمجھیے، ایک طرف تقریباً پورے 53,000 انسٹیٹیوشنز ہیں، اور ایک طرف 161 ہے۔ اگر آپ کا بیٹا، اگر آپ کی بیٹی انجینئرنگ کرنے کے لیے ادھر آیا تو اس کی تنخواہ، پہلی تنخواہ 10,000 روپے مہینہ بھی نہیں ملنے والی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی یہاں بیٹھے ہیں جو انجینئر ہیں، جو ادھر سے پڑھ کر کے آئے ہیں، ان کو 10,000 روپے مہینہ بھی نہیں مل رہا۔ اگر ادھر سے آتے، اس 161 سے آتے، تو 10 لاکھ روپے سال سے کم نہیں ملتا۔ فرق سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو یہ ذمہ داری میری ہے اور آپ کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تیار کریں کہ وہ ادھر ہوں، ادھر نہیں، ادھر ہونے چاہیے۔ 1 لاکھ سیٹ ہے ادھر۔ آپ سب لوگوں نے ابھی رحمانی 30 کے بارے میں سنا، اس کی کامیابیوں کے بارے میں سنا۔ وہ اتنا کامیاب ادارہ کیوں ہے، کیا وجہ ہے اس کی، اس کا گول کیا ہے؟ رحمانی 30 کا گول یہ ہے کہ ادھر بچوں کو بھیجا جائے، فقط ادھر کی کوئی پرواہ نہیں، صرف ادھر بھیجنا۔ آپ لوگوں کی ضرورت ہے، میری ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو ادھر کے لیے تیار کریں۔ ادھر کے لیے تیار کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس کو سمجھیے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ایک بہت بیہودہ مذاق کرتے ہیں، اور یہ میں بہت سیریسلی اور سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیے۔ ہم لوگ اپنے طلبہ کے ساتھ بہت بیہودہ مذاق کرتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ 35% نمبر لے کر کے آئے ہو، تم کو پاس کر دیا، اب تم پہلی جماعت سے دوسری جماعت میں چلے گئے۔ 35% نمبر لے کے آئے ہو، 40% نمبر لے کر کے آئے ہو، تم کو پاس کر دیا، تم پہلی جماعت سے دوسری جماعت میں چلے گئے۔ 40% نمبر لانے کا اصل مطلب کیا ہے؟ 40% نمبر لانے کا اصل مطلب ہے کہ 60% نہیں آتا ہے۔ بات کو سمجھیے، 40% نمبر لانے کا مطلب ہے کہ 60% نہیں آتا ہے۔ اب 60% نہیں آتا ہے اور آپ نے بچے کو آگے بڑھا دیا۔ اب یہ بچہ پہلی جماعت سے دوسری جماعت میں گیا ہے۔ دوسری جماعت کی تمام کتابیں جب لکھی گئیں تو لکھنے والے نے کس بات کو سچ مانا تھا؟ لکھنے والے نے اس بات کو سچ مانا تھا کہ پہلی جماعت میں سے پہلی جماعت کا وہ بچہ جو دوسری جماعت میں آ رہا ہے، وہ پہلی جماعت کے تمام مواد پر قادر ہے، اس کو ہر بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ لیکن کیا سمجھ میں آئی؟ یقیناً نہیں آئی، اس کو تو صرف 40% سمجھ میں آیا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی سب کو؟ اس کو صرف 40% سمجھ میں آیا ہے، 60% تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اب وہ چلا گیا دوسری جماعت میں، تو اب استاد محترم کچھ کہہ رہے ہیں، اور وہ یہاں آنے کے بجائے یہاں سے اوپر جا رہا ہے، وہ اوپر جا رہا ہے۔
اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچہ ٹیڑھا ہے، بچہ بدتمیز ہے، بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بچے کی عقل خراب ہے۔ یہ وہ بیہودہ مذاق ہے جو ہم لوگوں نے اپنے تعلیمی نظام میں کر رکھا ہے۔ ہم لوگوں کے ہاں پاس مارکس 30% نہیں، 40% نہیں، 50% نہیں، 80% نہیں، 90% نہیں، صرف اور صرف 100% ہونا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں ماسٹری بیسڈ لرننگ۔ 100% نمبر لانے کا کیا مطلب ہے؟ امتیاز، تمیز، ایکسلنس؟ بالکل بھی نہیں۔ 100% نمبر لانے کا صرف مطلب یہ ہے کہ مواد جو توقع تھی مواد کے فہم کی وہ آ گیا ہے، بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ 100% نمبر لانے کا صرف مطلب یہ ہے کہ جو مواد سمجھانا تھا وہ سمجھ میں آ گیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ تمیز تو اس کے اوپر کی بات ہے، ایکسلنس تو اس کے اوپر کی بات ہے۔ تو ہمیں اپنے تعلیمی میں تمام وہ لوگ جو یہاں اسکول چلا رہے ہیں، جو کالج چلا رہے ہیں، جو مدرسہ چلا رہے ہیں، تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ اپنے پاس نمبر کو بڑھائیے۔ جامعہ رحمانی دارالحکمت میں پاس نمبر 75 ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ 85 ہوگا، پھر 95 ہوگا۔ کل مجھ سے شعبہ تخصص کہہ رہا ہوں، تخصص فی الافتاء کے جو مدیر صاحب ہیں، انہوں نے مجھ سے آ کر کے پوچھا کہ یہاں جو ہے پاس مارک کیا رکھا جائے؟ وہاں تو 75 ہے، یہاں کیا رکھا جائے؟ میں نے کہا 85، اور انشاءاللہ وہ 85 رکھا جائے گا، اس کے بعد 95 بھی ہوگا۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آپ سے جو آپ والد ہیں، جو آپ اپنے بچوں کی کاپیوں کو چیک کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ بچے آپ کے کیسے پڑھ رہے ہیں، آپ اگر وہ نمبر کم آ رہا ہے ان کو تو ان کو وہ مواد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے اساتذہ سے بات کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کو مواد سمجھ میں کیسے آئے گا۔ جب آئے گا تو وہ اسکول کے باہر نہیں نکلیں گے۔ اس بات کو سمجھیے، 90% بچے جو تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ مواد ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بات بالکل واضح ہو گئی، سمجھ میں بات آ گئی؟ الحمدللہ رب العالمین۔